راجعون صاحبان غم صاحبان عذاب، یہ وقت اور یہ دن اس بات کا تقاضا نہیں کرتا کہ پڑھنے والا کون ہے، بلکہ اس وقت صرف آنکھیں بند کر کے وہ تصور کیجئے جب کربلا کے میدان میں زہرا کا لال لوٹا جا رہا تھا۔ کائنات مظلومیت کا جناب آدم سے لے کر آج تک واحد مظلوم حسین ہے، جس نے اس عالم میں ظہور پذیر ہونے سے پہلے اپنے مصائب کا لوحہ اپنی ماں کو سنایا ہے۔ جناب اسماء بنت امیس بیان کرتی ہے کہ ایک دن سیدہ بطول عذرا نماز کی تعقیبات سے فارغ ہو کر سجدہ شکر میں جب آپ نے سر رکھا تو آپ نے رونا شروع کیا۔ آپ کے رونے کی آواز میرے کانوں تک پہنچی۔ میں یہی سمجھی کہ سیدہ ہمیشہ مناجات الہیہ میں آنسو برساتی رہتی ہے، لیکن وہ آواز رونے کی آہستہ آہستہ بلند ہوتی گئی، حتیٰ کہ آواز یہاں تک پہنچی کہ سیدہ کی ہچکی باندھ گئی۔ اللہ، مجھ سے برداشت نہ ہو سکا، تڑپ کر میں سیدہ کے سرانے پہنچی، پانی کا جام لیا، عرض کیا سیدہ خیر تو ہے، یہ پانی حاضر ہے۔ بی بی نے فرمایا نہیں اسماء، پانی پلٹا دو، مجھے بابا کے پاس لے چلو، میں نے کچھ بابا سے عرض کرنا ہے۔ اتنے میں بیٹا بیٹھ جاؤ سیٹ کر کے بیٹھ جاؤ وہیں پر۔ اتنے میں جب میں نے کہا اسماء مجھے میرے بابا کے پاس لے چلو، اتنے میں مولا علی بھی بابا کے پاس پہنچ گئے۔ میری آنکھوں میں آنسو دیکھ کر میرے بابا نے روتے ہوئے کہا بطول کبھی نہ رونا پڑے، خیر ہے ابھی تو میں موجود ہوں، پھر تمہاری آنکھوں میں آنسو۔ میں نے تڑپ کر کہا بابا میں کیا کروں، جس امانت کی میں امینہ ہوں یہ کبھی کبھی خود بھی روتا ہے، مجھے بھی رلاتا ہے۔ آج اس نے اپنی مظلومیت کا، اپنی غربت کا وہ لوحہ پڑھا ہے جو مجھ سے برداشت نہیں ہو سکا۔ بیٹی وہ لوحہ سناؤ گی؟ کہا ہاں بابا۔ اس نے مجھے آواز دے کر کہا السلام علیک یا اماں انا عطشان، اماں پیاسے بیٹے کا سلام قبول کر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بابا ابھی میں رو ہی رہی تھی یا اس نے اپنے مصائب کا دوسرا لوحہ پڑھا اور پکار کر کہا یا اماں انا عریان، اماں میں تیرا وہ بیٹا ہوں جو بے گھر و بے کفن ریتے گرم پر پڑا رہے گا۔ بابا میں رو ہی رہی تھی یا اس نے جو تیسرا لوحہ پڑھا ہے وہ مجھ سے برداشت نہیں ہو سکا۔ کہا بیٹی کیا کہا ہے؟ کہا بابا اس نے پکار کر کہا یا اماں انت سوکان، اماں میں تیرا وہ مظلوم بیٹا ہوں جس کے لاشے پہ گھوڑے دوڑائے جائیں گے۔ رونے والوں، عزاداروں، جس وقت کو یاد کر کے حسین روتے رہے، ماں روتی رہی، رسول روتے رہے، وہی وقت سن 61 ہجری 10 محرم، یہی وقت زہرا کا لال، بطول کا بیٹا بہن کے خیمے کے دروازے تک، خیام کے دروازے تک حسین آخری سلام کرنے کے لیے آ رہے۔ سر پر نانے کا امامہ ہے، امامے کے پیچ کٹے ہوئے ہیں، خون میں بھرا ہوا ہے۔ میں نے
پہلے عرض کیا ہے، میں نے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف آنکھیں بند کر کے تصور کرو کہ جب خون میں ڈوبا ہوا حسین آ رہا ہوگا، بیویوں کے تڑپنے کا کیا عالم ہوگا۔ سبحان اللہ۔ رو لو، آج رونے کا دن ہے، آج مصائب کا دن ہے، آج بطول کو پرسہ دینے کا دن ہے، آج وہی دن ہے جس کے لیے بطول رو رو کے پوچھتی رہی، بابا میرے حسین کو روئے گا کون؟ حسین کے زخمی جسم پر بابا علی کا کرتا ہے جو تیروں سے چھلنی ہے، سوراخ سوراخ ہے، یہ وہی کرتا ہے جو سیدہ زینب نے جب شام سے واپس مدینے آئی تھی اور نانا کے مزار پر جب سلام کرنے کے لیے پہنچی، حسین کا یہی کرتا گٹھڑی سے نکالا، نانے کے مزار پر جب یہ کرتا ڈالا، مزار میں لرزہ آیا، زینب تڑپ کر کہتی ہے نانا صرف کرتا دیکھ کے لرز گئے۔ رو لو جنہوں نے رونا ہے رو لو، نانا صرف کرتا دیکھ کے لرز گئے ہو، ہائے میں 70 قدموں سے دیکھتی رہی، حسین کی پیاسی گردن پر شمر کا خنجر چلتا رہا، میں رو رو کے کہتی رہی واہ محمد والیہ۔ حسین کی قبا پر علی اکبر کا خون جمع ہوا ہے، حسین کی ریش مقدسہ پر اصغر کا خون ملا ہوا ہے، سر سے لے کر پاؤں تک حسین کے زخموں سے خون رس رہا ہے۔ اب آیا زہرا کا لال، خیمہ گاہ کے دروازے پر مرتجز سے نیچے اترے، دونوں ہاتھ امام نے دروازے پر رکھ کر بڑی نحیف آواز میں کہا یا زینب۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، یا زینب یا ام کلثوم یا سکینت یا رباب علیکن من السلام۔ جب حسین نے دروازے سے سلام کیا، اندر سے بی بی کی دھاڑیں نکل گئی، رو کر کہا زہرا کا لال اندر آ جا۔ حسین خیمے کے اندر پہنچے، تمام بیبیوں نے حسین کو حالے میں لیا، زہرا کے لال نے تمام بیبیوں کی طرف دیکھ کر کہا اے نبی زادیوں، اے علی و بطول کی بیٹیوں، چند منٹوں کے مہمان حسین کا آخری سلام، موت کے مسافر کا آخری سلام، کبھی واپس پلٹ کر نہ آنے والے حسین کا آخری سلام، اور رونے والوں جب کہا نا آخری سلام، چاروں طرح سے آواز گونجی الوداع یا شاہ شہیدہ الوداع یا سلطان دوسرا الوداع، اکبر کا بابا الوداع، زینب کا ویر الوداع۔ اس کوہرام ماتم میں امام نے بہن کی طرف دیکھا، سیدہ کی طرف دیکھ کر حسین کی آنکھوں سے آنسو برسے، امام نے روتے ہوئے کہا بہن زینب، حسین حکم ایتونی بثوب عتیق، بہن مجھے ایک پرانا لباس لا دو۔ ہائے رونے والوں، ہائے عزاداروں، رسول کے دوش کا سوار کجا، جوانان جنت کا سردار کجا، پرانا لباس کجا، کیوں مانگا؟ کہا بہن چاہتا ہوں کہ یہ بحران بچ جائے، یہ لباس بچ جائے، یہی میرے کفن کا کام دے گا۔ کفن کا نام آنا تھا، سیدہ نے منہ پیٹ کر کہا حسین، حسین آدم سے لے کر آج تک کسی بھائی نے بہن سے کفن نہیں مانگا، آج پہلے بھائی ہو کفن مانگ رہے ہو۔ جب امام نے بہن سے لباس مانگا، سیدہ طرف کر کہتے حسین مجھے ماں زہرا کی وصیت یاد آ گئی ہے، ماں نے آخری وقت مجھے وصیت کی تھی کہ زینب جب میدان کربلا میں یوم عاشور حسین آخری سلام کرنے آئے
اور تجھ سے پرانا لباس مانگے، سمجھ لینا جا کے واپس نہیں آئے گا۔ میری طرف سے حسین کے خوش گلے کا بوسہ لے لینا۔ اور رونے والوں ذرا اندازہ لگاؤ، جب سیدہ بوسہ لے رہی ہوں گی اس وقت بیویوں کے تڑپنے کا کیا عالم ہوگا۔ ادھر بی بی نے بوسہ لیا، ادھر حسین نے تڑپ کر کہا بہن زینب ذرا آنکھوں کو بند کر، سر سے چادر ہٹا، مجھے بھی بوسہ لے دے، بوسہ لے لینے دے۔ ہائے کوفے کا بازار، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ سیدہ کے لال نے الوداعی سلام کیا، سجاد کو امام نے تمام تبرکات حوالے کیے، سینے سے لگا کر بیٹے کو وصیتیں کی۔ اب چلا زہرا کا لال میدان کربلا کی طرف۔ یہاں ایک روایت ہے، نام لے رہا ہوں، کتاب کا نام ہے صحاب رحمت، میں وہاں سے لے کے پڑھ رہا ہوں۔ جب حسین پردہ داروں میں الوداع کر رہے تھے، اس وقت عمر ابن سعد ملعون نے تیر اندازوں کو حکم دیا، ہم اتنا انتظار حسین کا نہیں کر سکتے، ان خیموں پر تیر برساؤ، یا تو حسین باہر آئے گا یا اندر ہی حسین شہید ہو جائے گا۔ اب اگلا فقرہ اتنا سخت ہے کہ میں بڑے نرم لفظ سے گزر جاؤں گا کیونکہ آپ برداشت نہیں کر سکتے۔ جب تنابوں پر تیر برسے، کچھ تیر تنابوں سے گزر کر اللہ جانے خیام میں کسے کسے لگے۔ اس وقت حسین نے آخری سلام کرتے ہوئے مرتجز کے قریب آ، امام نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا، کوئی سوار کرانے والا نہیں تھا۔ امام آواز دے کر کہتے عباس، اکبر، قاسم اور ہاشمی جوانوں، سارے کہاں رہتے گرم پہ سو گئے ہو؟ ہائے مجھے کوئی سوار کرانے والا نہیں، ہائے حسین کی غربت، ہائے حسین کی مظلومیت۔ اتنا کہنا تھا کہ ایک بی بی کے رکابوں پر پائے آئے، ہاتھ آئے، تڑپ کر کا زہرا کا لال عباس کو گلے نہ دے، یہ کنیز حاضر ہے، میں رقیہ حاضر ہوں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حسین زین پر بیٹھی، زہرا کا لال چلا، میدان کربلا میں پہنچا۔ میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ زین پر تو بہنوں نے بٹھا دیا تھا، نہیں میں جلدی نہیں کرتا، زین پر تو میدان کی طرف زین پر آتے ہوئے زین پر تو بہنوں نے بٹھا دیا تھا، لیکن جب حسین میدان میں آ گیا تو زین سے اتارا کس نے؟ سیدہ کا لال اترا کیسے؟ اللہ اکبر۔ آپ کے اور میرے بارہویں آقا زیارت نہیہ میں فرماتے ہیں ہائے میرا مظلوم کربلا دادا، ہائے میرا غریب کربلا دادا، حتی نقاشو کا جو دوڑتے ہوئے گھوڑے سے منہ کے بل ریت گرم پر اترا۔ عزادارو، حسین جب ریت گرم پر اترے، علامہ جعفر شستی علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ اتنے تیر تھے کہ سیدہ کا لال زمین پر ریت گرم پر بیٹھ نہیں سکا۔ حسین اٹھا، کھڑے نہیں ہو سکتے تھے، پھر گرے، پھر اٹھے۔ جب تیسری مرتبہ حسین اٹھے، حسین بن نمیر آگے بڑھا، اس نے ایک نیزہ ملعون نے حسین کے سینے میں مارا، نیزے کا لگنا تھا، نیزے کی انی کمر کے پار سے گزر گئی۔ زہرا کا لال منہ کے بل زمین پر گرا، لیکن حالت کیا تھی؟ بتفتی ساق و بے ساق، جس طرح چھری کے نیچے ذبح ہونے والا گوشت پھند زمین پر ایڑیاں رگڑتا ہے، اسی طرح حسین نے ریت گرم پر پاؤں مارے، دروازے سے آواز آئی زہرا کا لال۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بس 5-7 منٹ مجھے دیجیے۔ حسین طرفے زمین پر گرے، تھوڑی دیر کے بعد حسین اٹھے، اب چونکہ نیزہ کمر کے پار تھا، حسین نے جھک کر
پیچھے کمر میں ہاتھ ڈالا، ہاتھ ڈال کر نیزہ نکالا. جب نیزہ نکالا اتنا خون نکلا، اتنا خون نکلا. بھئی رونے والوں، عزاداروں، علماء کرام، سیدوں غیر سیدوں، میری ماں بہنوں، اب مجھے معاف کر دینا، میں پردہ نہیں ڈال سکتا. اتنا خون نکلا کہ صاف کی وجہ سے حسین کا منہ. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اب بھی میں پڑھوں، آپ انتظار میں بیٹھے ہیں، میں صاحب پڑھوں، اور رونے والوں حسین کا منہ کھل گیا. جب زہرا کے بیٹے کا منہ کھلا، بنی دارم کے قبیلے کا ایک تیر انداز جو کمان میں لے کے تیر کو کھڑا تھا، کتاب کا نام المواعظ والبکا، ادھر حسین کا منہ کھلا، ادھر اس نے تیر چھوڑا. رول رول، جن کے مذہب میں پیٹنا جائز ہے ماتم کر لو. آج رسول کے سر سے تاج اترا ہوا ہے، آج بطول پہلو سے ہاتھ اٹھا کے رو رہی ہے. حسین کا منہ کھل گیا. بنی دارم کے قبیلے کا ایک ظالم جس نے تیر کو اپنی کمان میں رکھا ہوا تھا، اس سے اس کے ساتھی پوچھتے ہیں چلاتا کیوں نہیں؟ کہتا ہے انتظار کر رہا ہوں کہ حسین پہ ایسا ظلم کروں کہ اس وقت تک کسی نے ظلم نہ کیا ہو. اب جو حسین کا منہ کھلا، اس نے منہ کا نشانہ بنایا، نشانہ بنا کر تیر چھوڑا. جیسے تیر چھوڑا، لبوں کو زخمی کرتا ہوا تیر حسین کی زبان میں لگا. کیا یہ وہی زبان نہیں ہے جسے رسول چوستے تھے؟ حسین گرا، تالو سے حسین نے وہ تیر نکالا. زہرا کا لال پھر اٹھا تاکہ میں چلوں. حسین چل نہ سکے. پھر حسین نے چلنا چاہا، کھڑے ہوئے، لیکن حسین پھر منہ کے بل زمین پر گرے. ابھی گرے ہی تھے یا زرع بن شریک نے حسین کے دائیں بازو پر تلوار کا وار کیا. حسین رک گئے. ابھی رکا یا اس کے بعد خولی بن یزید نے آپ کے پیاسے حلق پر تیر مارا. تیر کا لگنا تھا، حسین پھر رکے، تیر نکالا. یا اس کے بعد حسین بن نمیر نے آپ کے دہنے اقدس پر ایک اور تیر مارا. زہرا کا لال پھر رک گیا. ابھی رکے تھے یا ابو ایوب غنوہ ملعون نے حسین کی زخمی پیشانی پر اتنے زور سے پتھر مارا کہ پیشانی پھر پھٹ گئی. مدینے کی طرف رخ پھر گیا، آواز دے کر کہا نانا. جس پیشانی کے بوسے لیتے تھے اسی پیشانی پہ پتھر لگ رہے ہیں. اور رونے والوں، ایک وقت وہ بھی آیا کہ حسین چاہتے ہیں کہ میں کھڑے ہو کر چلوں، لیکن چل نہیں سکے. پھر چاہا، چل نہیں سکے. دو مرتبہ زہرا کا لال کربلا کے میدان میں 57 برس کا حسین 2 مرتبہ کوہنیوں اور زانوؤں کے بل چلا ہے. 1 مرتبہ اکبر کے لاشے کے لیے، اور 1 مرتبہ مقتل میں جانے کے لیے. جب حسین چل کر مقتل میں پہنچے، اللہ اکبر، ایک اور ظالم آگے بڑھا جس کا نام ہے بشر بن کندی ملعون. حسین کے قریب آ کر پہلے اس نے پاؤں سے گستاخی کی. میں نہیں پڑھتا، جو فکرے ہیں، جو ترجمہ ہے، میں نہیں پڑھتا. اس نے اپنے پاؤں کے ساتھ گستاخی کی. اس کے بعد اس نے ایک ہاتھ حسین کی زلفوں میں ڈالا. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. ایک ہاتھ حسین کی زلفوں میں ڈالا،
دوسرے ہاتھ کے ساتھ شیعہ مومنوں عزاداروں شیعہ سنیوں مجھے معاف رکھنا، ایک ہاتھ حسین کی زلفوں میں ڈالا، دوسرے ہاتھ کے ساتھ فضرب اللطمتا، اتنے زور سے تماچا مارا، زمین کربلا میں زلزلہ آیا، روح بطول نے کہا بابا بابا میں نے چکیا 20 کے بالغ۔ بس آخری فکرے، یہ 2 فکرے مجھے کہنے دو، بیٹا بیٹھ جاؤ، بٹھا دو اس بچے کو، بس مجھے یہ 2 فکرے کہنے دو۔ آیا وہ وقت جب حسین نے سجدے میں سر رکھا، ادھر سر رکھا، ادھر شمر نے خنجر سنبھالا، بیبیاں خیام سے نکلی، بیبیوں نے آ کے حالہ بنایا، جب اس نے حسین کی گردن پر خنجر چلایا، خنجر چلا کے رک جاتا تھا، پھر چلا کے پھر رک جاتا تھا، جب کئی مرتبہ رکا، سنتے رہتے ہو نا، 12 ضربوں سے شہید کیا، تو اس سے ایک ساتھی نے پوچھا کہ خنجر چلا کے رک کیوں جاتا تھا؟ اس نے کہا میں نے پہلی مرتبہ جب خنجر چلایا حسین کی گردن کی اور 2 رگیں کٹی، میں نے حسین کو زمین پر تڑپتے ہوئے دیکھا، میں بڑا خوش ہوا، اسی لیے آہستہ آہستہ خنجر چلاتا رہا تاکہ حسین کو تڑپتا دیکھوں۔ ادھر سر سے جدا ہوا، ادھر نیزے کی ناک پر حسین کا سار آیا، چاروں طرف سے آواز آئی اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ یا حسین 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 پہنچانا نبی جی روتے چلیا تے پہنچانا نبی جی روتے چلیا تے پہنچا نبی جی روتے چلیا تے پہنچا نبی جی روتے پہنچانا نبی جی روتے چڑھیا۔ یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا